ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا. کلاس 8 کیسے ہیں بیٹا آپ؟ خیریت سے ہیں بیٹا؟ اب آپ کے پاس جو ہے وہ بک آ گئی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کاپیز اور بکس بیٹا آپ لوگوں نے لے لی ہوں گی. ایمان آپ کے پاس ہے بیٹا کاپیز اردو کی؟ نکال لیں کاروان اردو اور اپنی کاپیز لے آئیں. یس ٹیچر لے آئی تھی. چلیں بیٹا پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو عظیم تابعی پڑھایا تھا. عظیم تابعی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے پڑھا تھا ہم نے چھٹیوں سے پہلے. تو آج جو ہے وہ اب ہمیں اس کا جو ہے وہ کاپی ورک کرنا ہے. آج ریڈی ہو جائیں آپ. پہلا سوال لکھیں, اس کے سوال جواب جو ہے سرگرمیوں میں. پہلا سوال لکھیں, تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابی رحمۃ اللہ صحابی رضوان صحابی رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, پہلا سوال ہے تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابی رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے؟ چلیں ایمان آپ تیار ہیں بیٹا؟ میں آنسر لکھوا رہی ہوں اس کا. تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابی رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے؟ آنسر لکھیں اس کا. صحابی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو جی فاطمہ بیٹا. ٹیچر یہ آپ کیا کروا رہی ہیں؟ بیٹا عظیم تابعی کا جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا نا چھٹیوں سے پہلے, اس کا کام میں نے نہیں کروایا, کاپیز نہیں تھی آپ لوگوں کے پاس, تو آج ہم اس کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ فرسٹ بس یہ پہلا ہی سوال ہے جس کا آنسر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابی رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے؟ I will repeat answer. Wait for a while. ابھی صرف 2 اسٹوڈنٹس ہیں, فاطمہ اور ایمان. بیٹا میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جب زندگی شروع ہوگی جو ہے وہ اسکول آفس سے اب آپ لوگ لے سکتے ہیں. جتنی جلدی ممکن ہو بیٹا یو کین کلیکٹ یور بکس فرام اسکول آفس, تاکہ ہم جو ہے وہ بس یہ عظیم تابعی کے بعد میں آپ لوگوں کو کاروان اردو میں جو چیپٹرز میں نے آپ کو ہوم ورک اسائنمنٹ میں دیے تھے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ واٹس ایپ کرتی جاؤں گی ان کے نوٹس, تاکہ آپ لوگ اس کو چیکنگ آپ کرتے رہیں اس کی کہ آپ لوگوں نے کتنی حد تک کام کیا ہے اور کیا آپ نے اس میں ٹھیک کیا بھی ہے یا نہیں. لیکن اب ہم جو ہے وہ ریڈنگ جو ہے وہ ہم اپنی جب زندگی شروع ہوگی ہم اس کی ریڈنگ اب کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, کاروان اردو میں جیسے عظیم تابعی کے بعد ہم نے نیکسٹ ہمارا ہے
سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسا ہے، وہ بھی ہم کریں گے ساتھ ساتھ، اور ریڈنگ جو ہے وہ ہم کریں گے جب زندگی شروع ہوگی میں سے. چلیں، عظیم تابعی کا ہمارا پہلا سوال تھا. تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابی رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو لکھوایا. صحابی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، قوما. جبکہ تابعی اس عظیم بزرگ کو کہتے ہیں، جبکہ تابعی اس عظیم بزرگ کو کہتے ہیں جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اور ان عالی مرتبت ہستیوں سے دین کا علم سیکھا ہو، دین کا علم سیکھا ہو. اب ہے سوال نمبر 2. عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھجوروں کے باغ کی حفاظتی بار کھجوریں پکنے کے زمانے میں کیوں توڑ ڈالتے تھے؟ یہ آپ کا ہے سوال نمبر 2. اس کا جواب لکھیے. عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھجوروں کے باغ کی حفاظتی بار عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھجوروں کے باغ کی حفاظتی بار کھجوریں پکنے کے زمانے میں کھجوریں پکنے کے زمانے میں توڑ ڈالتے تھے تاکہ وہاں سے لوگ اندر داخل ہو سکیں، تاکہ وہاں سے لوگ اندر داخل ہو سکیں. جی فاطمہ، اینی کوشچن؟ یس ٹیچر، آپ نے ایک لاسٹ چیپٹر کروایا تھا نا، عرض پاک کے لیے دعا، جی جی جو بالکل. میری جی کاپی کا لاسٹ چیپٹر تھا. اس کا جی ٹیچر میری نا ایک کی تشریح میں نے نہیں کی تھی کیونکہ وہ نا میں لکھ نہیں سکی تھی. بیٹا ٹیچر تو ایک تو وہ آپ کو ہوم ورک دی تھی، وہ ہوم ورک تو نہیں ہے، ہوم ورک دی تھی میں نے ایک. نہیں ٹیچر، ہوم ورک تو میں نے خود کر لی تھی. ٹیچر وہ اچھا آپ کسی بھی دن پاسبل ہو نا وہ پلیز شیئر کر دینا، کیونکہ وہ نا مجھے مل نہیں رہی کہیں سے بھی. بیٹا میں آپ کو کر دوں گی. لیٹ می نو وچ شیئر، مطلب کون سا شیئر تھا جو آپ کے پاس نہیں تھا، یہ مجھے آپ بتا دیں اوکے ابھی. ٹھیک ہے، ابھی اوکے، میں کلاس آپ میں کو آپ مجھے بتا دیں تاکہ بے شک آپ چیٹ میں یا تو لکھ دیں تاکہ میں دیکھ لوں، پھر میں آپ کو سینڈ کر دوں. میں آپ کو ابھی دیکھ کے ٹھیک ہے، بتاتی ہوں چیٹ باکس میں. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھیں. عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھجوروں کے باغ کی حفاظتی بار کھجوریں پکنے کے زمانے میں توڑ ڈالتے تھے تاکہ وہاں سے لوگ اندر داخل ہو سکیں. ختمہ لگا کر آگے لکھیے. باغ کے قریب سے گزرنے والے اس میں داخل ہوتے، قوما. باغ کے قریب سے گزرنے والے اس میں داخل ہوتے، قوما. جتنا چاہتے پھل کھاتے اور جس قدر چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا ہے آپ کا سوال نمبر 2. اب سوال نمبر 3 پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں؟ جواب لکھیے اس کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں
جن کے دل ایمان کی نعمت سے آباد، جن کے دل ایمان کی نعمت سے آباد اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں، اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں۔ اچھا جی، اب دیکھیں سوال نمبر آپ کا جو 4 ہے نا بیٹا، وہ آپ کا ہوگا ہوم ورک۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 4 ہے، پنڈلی کاٹنے کے واقعے کو آپ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو گھر کا کام بھی نیچے جو ہے وہ اسکرین پہ ہے، کاروان اردو صفحہ نمبر 12 سوال نمبر 4 جو ہے وہ یہی والا ہے کہ جو پنڈلی کاٹنے کا جو پورا واقعہ تھا، جس میں آپ نے جو ہے آپ کو جب اس میں کہا گیا، آپ کیا اس میں کس چیز کی اس میں پیشکش کی گئی، اس میں تھوڑی سی اس میں شراب پلانے کی پیشکش کی جب، تو آپ نے اس وقت انکار کر دیا کہ میرے لیے اللہ کا ذکر اور تسبیح جو ہے وہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو وہ والا اسی دوران پھر کیا ہوا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ واحد رات تھی جب آپ قرآن کا جو ہے وہ حصہ نماز میں تلاوت نہ کر سکے، جو کہ آپ کا روز کا معمول تھا۔ اس پورے واقعے کو بیٹا آپ نے اپنے الفاظ میں ہوم ورک میں آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 2 جو ہے سیم پیج پہ ہے، صفحہ نمبر 12 پہ ہی سوال نمبر 2 کے نام سے ہے کہ عروہ بن زبیر کا سوانحی خاکہ مرتب کیجیے۔ یہ آپ کو اردو بی میں کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے بیٹا بک میں، تو بک میں آپ کو پورا اس میں ہنٹس آپ کو دی ہوئی ہے، پورا سوانحی خاکہ جو ہے وہ اس میں مرتب کر کے دیا ہوا ہے آپ کو، جیسے والدین کے نام، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی نیک عادات، پھر آپ کی زندگی کی جو ہے وہ اہم نسبتیں، علمی خدمات، اور ان کی زندگی سے حاصل ہونے والا جو سبق ہوگا وہ آپ کا لاسٹ پیراگراف ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 2 ہوم ورک میں آپ نے یہ 2 کام کرنے ہیں، وینسڈے تک آپ لوگ کر لیجیے گا، تاکہ پھر ہم جب زندگی شروع ہوگی جو ہے ہم اس کا کام اپنا پھر آگے شروع کریں۔ اب سوال نمبر 5 لکھ لیں، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطالعے سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا؟ تحریر کیجیے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطالعے سے آپ نے کیا پیغام حاصل کیا؟ تحریر کیجیے، جواب لکھیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے عروہ رحمۃ اللہ علیہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطالعے سے ہم نے خیر و بھلائی قوما، تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام حاصل کیا۔ خیر و بھلائی قوما، تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا ہے آپ کا چیپٹر مکمل۔ ہوم ورک بھی آپ کو بھی واٹس ایپ ہو جائے گا۔ اوکے، کلاس 8 اب جو ہے وہ ہم بیٹا نعت جو ہے اس کا کام ہے اب آپ کو کروا رہی ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ بیٹا if you have جی فاطمہ۔ ٹیچر میں نے آپ کو چیٹ باکس میں سینڈ کی ہے، لیکن میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ ٹیچر یہ عرض پاک کے لیے دعا کا 4تھ شعر ہے، گھنی گھٹائیں ٹھیک ہے، ایسی بارش برسائیں کہ ٹھیک پتھروں ہے، سے بھی ٹھیک ہے، روایتی 4 ہے محال نہ نا؟ ہو۔
بس ٹھیک ہے. اوکے اوکے, آئی ول سینڈ یو. اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آج ہی میں کر دوں گی آپ کو, گروپ پہ ہی کر دوں گی تاکہ آپ جو ہے اسی میں سے آپ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا. چلیں اب آپ لوگوں نے اگر کیا ہوا ہے سلام اس پر, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. میں اس کا کام آپ کو کروا رہی ہوں. اگر آپ میں سے آپ دونوں نے کر لیا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو چیک کر لیں ایک دفعہ, کچھ مسنگ تو نہیں ہے کیونکہ اس کے. جی بیٹا بولیں. یہ جو لاسٹ پیج آپ نے شیئر کیا تھا یہ ایک بار کر دیں. یہ کیا کر میرا دوں ایک نیٹ دفعہ؟ چلا گیا تھا, شیئر کر دیں. جی بیٹا میں نے دیکھا تھا آپ آؤٹ. شیئر کر دوں دوبارہ سے یا آپ کو واٹس ایپ ہو جائے گا آج؟ ایک ہی سوال ہے اس میں اور گھر کا کام ہے, ٹھیک ہے, ہوم ورک ہے, اور ایک سوال جو ہے 5واں سوال جو اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے, آپ پیج ایک لیو کر دیں یا تھوڑی اسپیس کے لیے 2 یا 3 لائن کا ہی آنسر ہے, آپ اس کو بعد میں واٹس ایپ میں کر دوں گی آج, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اوکے ٹھیک ہے بیٹا. ابھی آپ لوگ جو ہے وہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, اگر آپ نے کیا ہوا ہے نا فاطمہ تو آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں بیٹا. 3 سوال ہیں اس کے اور 3 اشعار کی تشریح ہے. ٹھیک ہے ایمان, اگر آپ نے بھی کیا ہوا ہے بیٹا تو آپ بھی اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں, اگر نہیں کیا تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن ابھی کر لیں ساتھ ساتھ, کیونکہ جو اسائنمنٹ میں بیٹا کام دیا تھا وہ بھی میں آپ کو کرواؤں گی ساتھ ساتھ, وہ بھی ہوتا رہے ہمارا. چلے بیٹا اس کا دیکھیں کیسا آپ نے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پیج آپ کا کیسے تیار ہوگا. اب دیکھیں آپ کو سب سے پہلے نظم کا نام لکھنا ہے, اس کے نیچے آپ شاعر کا نام لکھیں مولانا ماہر القادری, اور سوال جو آپ کی آپ ہیڈنگ دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پہلا سوال لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں ہے, ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, یہ آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے, سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے بیٹا, پہلا سوال ہے آپ کا ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سے کیا مراد ہے, اس کا جواب لکھ لیں. اسی طرح انورٹڈ کاماز میں آپ نے لکھنا ہے. جی بیٹا بولیے فاطمہ. ٹیچر آپ نے میرے اردو کے پیپرز ہی نہیں چیک کیے. کون سے پیپرز؟ جو اسائنمنٹ آپ نے دی تھی جو وہ. یس بیٹا جو میں نے کاپی آپ کا سے کام. پہلے میں نے. اوکے بیٹا, وہ آپ کی ٹیچر نے چیک کیا ہوا ہے آپ کا کام, گرلس برانچ کا نا, گرلس کی جو ٹیچر ہے آپ کی ٹیچر روبینہ ہے نا, انہوں نے چیک کیا ہوا ہے, تو آپ دوبارہ سے آفس میں سبمٹ کروا دیں تو وہ آپ کا چیک کر دیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. آپ کی کاپی ویسے میں نے دیکھی تھی فاطمہ, آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. کاپی ورک آپ کا ایک نظر میں نے جو ہے وہ دیکھی تھی, آپ کی کاپی بہت نیٹ, بہت پریزنٹیبل کاپی آپ نے مینٹین کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے تصویر تفہیم بہت خوبصورتی سے آپ نے وہ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے, اور بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ میں بہت اچھا کام آپ نے, ایمان نے, تقریباً تمام گرلز نے بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. ویری گڈ. چلیں اب آنسر لکھیں اس کا. ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, آپ نے اسی طرح انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے, سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی و قناعت کا نمونہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی و قناعت کا نمونہ تھی. ختمہ لگا کر لکھیں. فرشتے آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے, فرشتے آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے اور دنیا بھر کی نعمتیں آپ کے قدموں میں نچھاور, اور دنیا بھر کی نعمتیں آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کو بے قرار ہوتے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیوند لگے کپڑے اور پھٹے پرانے بستر استعمال کرتے.
ٹھیک ہے. ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سے یہی مراد آئے گی نا بیٹا کہ آپ کے اختیار میں تمام جہان کی دولت تھی، لیکن اور فرشتے جو ہے وہ ہر لمحہ ہر پل آپ کی خدمت میں حاضر رہتے، لیکن آپ نے اس کے باوجود جو ہے وہ سادگی کا درس چونکہ پوری دنیا کو آپ کو دینا تھا، تو آپ نے خود عمل کر کے اپنی زندگی میں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام چھوڑ دیا سادگی اور قناعت کا. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے کپڑے جو تھے وہ بھی آپ استعمال کرتے تھے، اور آپ کے بستر بھی جو ہے وہ پھٹے اور پرانے ہوتے تھے. اب دیکھیں اس کا دوسرا سوال بہت آسان ہے. اس نعت میں کن دو صحابہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے؟ اس نعت میں کن دو صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہے؟ نام لکھیے. ٹھیک ہے، چونکہ دو صحابہ ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ ہے، نام لکھیے. اب اس میں دو ہی اصحابوں کا ذکر ہے، آپ اس کو صرف نام مینشن کر دیں. نمبر 1 پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ہے تیسرا سوال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کی فضا کو کیسے بدل دیا؟ وضاحت سے تحریر کیجیے. اس کا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ جاہلیت کے بدترین دور میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. ختمہ. جاہلیت کے بدترین دور میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. ختمہ. بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ وہ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے. ایسے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا نور پھیلا کر کفر کی قوت کو، یہاں پہ نیچے تھوڑا سا مس ہو گیا ہے، یہ لفظ ہے باطل کر دیا، بے الف با توئے اور لام. ٹھیک ہے، اسلام کا نور پھیلا کر کفر کی قوت کو باطل کر دیا. اب اس کے بعد ہے آپ کا اشعار کی تشریح. اشعار کی تشریح پہ اب آپ لوگ آ جائیں. اس میں پہلا شعر ہے آپ کا، وہ لکھیں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ نے شاید کام کیا بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پیٹرن کو فالو نہ کیا ہو. اگر ایسا کچھ ہے بیٹا تو پلیز یہ جو پیٹرن ہے نا آپ کا، وہ آپ نے بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے. جی فاطمہ. یہ میں لکھ چکی ہوں تو میں نے پرانے پیٹرن سے ہی لکھا ہے. ہاں بیٹا، اب آپ پتہ ہے کیا کریں، اب آپ اس پیٹرن کو نا اپنی کاپی پہ چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیں، یا آپ دیکھ لیں، اگر آپ چاہیں تو تشریح بھی لکھ لیں ساتھ ساتھ. آپ کے پاس مٹیریل آپ کا اپنا والا بھی ہوگا اور جو میں لکھوا رہی ہوں وہ بھی ہوگا. تو جب آپ دو مٹیریلز آپ کے سامنے ہوں گے تو اگر پیپر میں یا جو بھی آپ کو جب لکھنا ہوگا تو آپ کے پاس اچھا خاصا مواد ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے لکھنے میں آپ کے لیے بہت اچھا خاصی آپ کے پاس ایک مٹیریل آپ کے پاس ہوگا لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا، چلیں اب اس میں دیکھیں طریقہ کار آپ کا یہ بہت اچھی طرح اس کو ذہن نشین کرنا آپ لوگ. یہ آپ کا سمجھ لیں بورڈ کا پیٹرن ہے. حوالہ شعر کی پہلے آپ نے ایک لائن چھوڑ کے ہیڈنگ دینی ہے. حوالہ شعر کی جب آپ ہیڈنگ دیں گے نا بیٹا تو اس میں آپ لوگ دیکھ لیں گے اسکرین پہ، آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہو کیا، 2 ڈاٹس اور ایک ڈیش لگایا ہے میں نے. اس پہ بہت دھیان سے فوکس کرنا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں. حوالہ شعر جب ہم لکھیں گے تو 2 ڈاٹس ہیں اور ایک جو ہے وہ ایک ختمہ ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے نظم کا عنوان ہے، اس کے آگے آپ نے صرف 2 ڈاٹس لگانے ہیں بس. اور آگے آپ نے نظم کا پورا نام میں نے نہیں لکھا، سلام اس پر کے، اور میں نے آگے ڈاٹس ڈال دیے.
بالकुल उसी तरह नेक्स्ट लाइन पे शायर का नाम है, दोबारा से आपने सिर्फ कॉलन लगाने हैं, 2 डॉट्स आपके होंगे और आपने उसके सामने लिखना है मौलाना ताहिरुल कादरी, मौलाना माहिरुल कादरी, सॉरी, मौलाना माहिरुल कादरी। आपने इसमें नाम तहरीर करके एक लाइन फिर से आपने लीव करनी है और मफहूम लिखना है। ये आपका पैटर्न मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया है अर्ज़ पाक के लिए दुआ में भी। मफहूम के आगे आपने 2 डॉट्स डालने हैं और उसके बिल्कुल सामने से आपने लिखना शुरू करना है, ठीक है बेटा। जबकि तशरीह में हम क्या करते हैं, तशरीह में फिर से आपने 2 डॉट्स और 1 डैश लगा के आपने उसके नीचे से लिखना शुरू करना होता है, ठीक है। मफहूम हम सामने से लिखते हैं और तशरीह जो है वो नेक्स्ट लाइन से हम शुरू करते हैं। चले मफहूम लिखिए इसका। इस शेर में शायर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, दरूद और सलाम पढ़ते हैं जिस हस्ती पाक ने अपनी पूरी जिंदगी रोज़े क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए एक मिसाल बनकर गुजारी। इसके बाद है तशरीह। तशरीह लिखें। ज़ेरे तशरीह शेर में शायर ने बताया है कि हमें हमेशा इस पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ना चाहिए कि जिसने मजबूर कौमा, मोहताज और बेयारो मददगार की मदद की, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में ये पूरी कायनात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए बेताज बादशाह थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादगी कौमा, फ़क्र और क़नाअत का लिबास पहने रखा। ये हो गया है हमारा पहला शेर मुकम्मल। अब दूसरा शेर लिखिए। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। अब देखिए इसमें जो है वो असरार कहते हैं राज को, ठीक है, मोहब्बत के राज जिसने हमें समझाए और जख्म खाकर फूल बरसाए। आप बताएंगे बेटा ये किस वाक़े की तरफ इसमें इशारा किया गया है? जी कौन बताएगा मुझे? हैंड रेज कीजिए। जी फातिमा। टीचर जो ताइफ का वाक़या था जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए थे बाज़ार ताइफ जी में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और आपने उस वक्त जो है वो क्या किया था? आपने इतनी तकलीफ के आलम में भी आपने क्या किया था? आपने उन्होंने बद्दुआ मुझको नहीं कुछ दी नहीं थी। कहा था। हाँ आपने बद्दुआ नहीं दी थी, बल्कि बद्दुआ देने की बजाय आपने दुआ उनके लिए फरमाई कि हो सकता है इनकी आने वाली नस्लों में कोई शख्स जो है ऐसा हो जो ईमान पे पूरा उतरे और जो मुसलमान हो। ठीक है, तो यही वाकया इसमें हमें पूरा तहरीर करना होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड फातिमा, बिल्कुल ठीक आपने बताया बेटा। चलें अब इसमें लिखें। अब देखिए मैंने इसमें सेकंड टाइम में जो है ना बेटा वो डिटेल पूरी नहीं लिखी, हवाला शेर लिखकर मैंने
چھوڑ دیا ہے. اب آپ لوگ اس کو خود دیکھیں کہ ایک لائن چھوڑ کے حوالہ شعر, پھر ایک لائن چھوڑ کر نظم کا عنوان, اس کے سامنے لکھیں گے ہم نظم کا نام, پھر شاعر کا نام, اس کے سامنے ہم لکھیں گے مولانا ماہر القادری. اور میں اب صرف مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں. مفہوم بھی اس میں صرف ایک ہی لائن کا ہم لکھیں گے کیونکہ اس کی تشریح ہم ڈیٹیل میں لکھیں گے. مفہوم پہ آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے طائف کے سفر کے بارے میں بتایا ہے, بس یہ اتنا لکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے وہ آپ لکھیں, اس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں, اور تشریح کی ہیڈنگ دے کر اس کے نیچے سے آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, نیچے سے لکھنا شروع کیجیے اب آپ لوگ اس میں. اب دیکھیں, اس میں آپ کو لکھنا ہے اس شعر میں شاعر نے سفر طائف کے بارے میں بتایا ہے. پہلی لائن ہماری جو ہے وہ آغاز ہم اسی سے کریں گے. اس شعر میں شاعر نے سفر طائف کے بارے میں بتایا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے رویوں سے دل برداشتہ ہو گئے. کفار مکہ کے رویوں سے دل برداشتہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع طائف کی وادی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے قصد کیا. قصد کہتے ہیں ارادہ کرنا, ٹھیک ہے, کسی چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا, کسی چیز کا ارادہ کر لینا. آپ نے مکہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع طائف کی وادی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے قصد کیا, ختمہ لگا کر لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو طائف کے بازار میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارنا شروع کر دیے. پتھر مارنا شروع کر دیے, ختمہ. طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور بد دعا دینے کے بجائے دعا دی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو. اب دیکھیں ہمارا جیم حصہ ہے یہ. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے, درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے. خلق جو ہے وہ اخلاق سے ہے, خلق واحد ہے اور اخلاق اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی اسی طرح میں نے صرف حوالہ شعر لکھ کر بیٹا چھوڑ دیا ہے. اب آپ لوگ اس کو خود کمپلیٹ کیجیے گا, جو پیٹرن ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے پہلے شعر میں. مفہوم دیکھیں اس کا. اس میں شاعر نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنا ہی اللہ کے نزدیک ایک محبوب مشغلہ ہے. اللہ کے نزدیک ایک محبوب مشغلہ ہے. اب تشریح لکھ کر آپ لکھیں آگے بیٹا. تشریح کی ہیڈنگ دیں اور نیکسٹ لائن سے لکھیں
اس شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ختمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہی دل اور جاں کو سکون میسر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہم دین اور دنیا میں سرخ رو ہو سکیں۔ چلیں بیٹا، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، نظم ہماری مکمل ہو گئی، آج واٹس ایپ بھی ہو جائے گی آپ کو۔ ایمان اور فاطمہ، اب آپ دونوں ہی ہیں بیٹا، کوئی سوال ہے تو کر لیں اب آپ۔ ویسے ٹائم میٹنگ بھی ہمارا جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے۔ جی فاطمہ۔ ٹیچر آپ مجھے پھر وہ سینڈ کر دینا، وہ 4th شعر۔ جی بیٹا آپ بے فکر رہیں، ہاں جی بالکل میں کر دیتی ہوں ابھی آپ کو، اس کام کے ساتھ ہی میں یہ بھی کر دوں گی، تو اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا پھر۔ اور کل جو ہے وہ ویسے کل شیشے کا محل جو ہے نا نیکسٹ، وہ میں کرواؤں گی کلاس 8 آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کا ہم کام کریں گے، ریڈنگ آپ لوگ کر لیجیے گا، بلکہ کی ہوگی آپ لوگوں نے، ہم اس کا صرف میں کام آپ کو کل کرواؤں گی۔ شیشے کا محل اگر ہو سکا تو مسدس مد و جزر اسلام، یہ دونوں چیزیں جتنی جلدی یہ کور ہو جائے بیٹا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں تک کا کام میں آپ کو جلدی کروا دوں، تاکہ پھر ہم جب زندگی شروع ہوگی جو ہے تب تک آپ لوگ لے لیں اور سب کے پاس آ جائے۔ پھر اس ویک تو نہیں، نیکسٹ ویک سے میں وہ شروع کروا دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس ویک کی جو کلاسز ہیں اس میں یہی پریویس ورک ہم کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک سے ہی آپ کو میں جب زندگی شروع ہوگی کی ریڈنگ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کا کام بھی ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا؟ کلیئر ہو گیا ہے؟ چلیں بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ، اللہ حافظ بیٹا۔